السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ اس میں جل جانے کا مطلب کیوں ہے کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں جل کر خالص ہو کر باہر آتا ہے، ایسی ہی روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کر خالص ہو کر باہر آتا ہے۔ تو جیسے میرے نبی نے روزے کی اہمیت بتائی نا، کسی بھی چیز کی نہیں بتائی۔ جس طریقے سے آپ نے روزے کو پیش کیا نا، کسی عمل کو پیش نہیں کیا۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تو سارے گھبرا گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ سارے حیران پریشان۔ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو، یا رسول اللہ کوئی نظر تو آ نہیں رہا، اوحی النظر، کیا وحی آ رہی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اعدن ہوتا، کوئی دشمن نظر آ رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ جن کی زندگی میں یہ دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے میں سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چار کے۔ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، ایسا نافرمان کہ جس نے دل چیر کر رکھ دیا ہو، سینہ چیر کر رکھ دیا ہو، ایسا نافرمان کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ہو، پریشان کیا ہو، ستایا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شراب پینے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا رشتہ ناتا کو توڑنے والا،
رشتے میں آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر میدان جنگ کھڑا کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں لیکن ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی معلق ہے، اگر یہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور پکی سچی توبہ کر لیں تو اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں نبی نے فرمایا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ جو پوری رات مصلی بیٹھا ہے، مسجد سے نہ نکلے، پوری رات نفلیں پڑھتا رہے، دن میں روزہ رکھتا رہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس سے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پھر پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مومن ہے۔ اخلاق کے بہت سارے اقسام ہیں۔ میں نبی نے فرمایا کہ اخلاق کے 360 صفتوں کے نام ہیں۔ کسی بھی ایک مسلمان مرد عورت کے اندر موجود ہیں تو جنت میں ضرور جائے گا۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تو سارے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہ میرے محلے میں خاتون رہتی ہے جو رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، پر زبان اس کی بڑی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر کہا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہے، نہ نافل پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، پر زبان اس کی بڑی میٹھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے بھائیو، سب سے خوبصورت مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی حال میں ہو۔ تو یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی ہم قدر کریں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ جھوٹ، مسلمان اور جھوٹ، ہائے ہائے ہائے۔ میں نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر عمل کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو ان گناہوں سے توبہ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔